بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ واحد عبادت ہے جس میں بڑی سے بڑی پریشانی بھی تمہارے دل پر غالب نہیں آ سکتی اور راحت تمہارے دل کا مقدر بن جاتی ہے۔ درود پاک وہ واحد عبادت ہے جس کا دامن پکڑنے والے کو اس کی منزل خود تلاش کرتی ہوئی اس تک پہنچتی ہے۔ آؤ جنت کے راستے کی طرف چلیں، آؤ برکتیں سمیٹیں، آؤ رحمتیں سمیٹیں، آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت حاصل کریں، آؤ درود پاک پڑھیں۔ جادو ٹونا یا کالا جادو، سننے میں تو یہ دونوں لفظ افسانوی کہانیوں جیسے لگتے ہیں، لیکن ان کی دل دہلانے والی حقیقت سے صرف دو طرح کے لوگ ہی واقف ہیں۔ ایک وہ جو عمل کرتے ہیں اور دوسرے وہ لوگ جن پر یہ عمل کیا ہوتا ہے۔ یہ عمل عموماً حسد یا دشمنی کی وجہ سے کیا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے جب لوگوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان پر کسی نے کالا جادو کیا ہے تب تک کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اور کالے جادو کی خصوصیت بھی یہی ہے کہ وہ اپنے متاثرین کو اس بات کا احساس تک نہیں ہونے دیتا کہ کسی نے اس پر کالا جادو کیا ہے، بلکہ اگر کوئی ان سے کہہ بھی دے کہ آپ پر کسی نے کالا جادو تو نہیں کیا تو وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ کالا جادو ایک حقیقت ہے، لیکن بہت سے لوگ ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ رشتوں میں بندش کی وجہ بھی کالا جادو ہو سکتا ہے۔ گرتے ہوئے کاروبار اور خراب ہوتے حالات کی وجہ بھی کالا جادو ہو سکتا ہے، پر کوشش کے باوجود بھی ناکامی کا سامنا اور بنے بنائے کام کا بگڑ جانا بھی کالے جادو کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جن پر کالا جادو بندش ڈال دیتا ہے۔ کیا آپ میں سے کوئی اس سے متاثر رہ چکا ہے یا پھر اپنے ارد گرد کسی کو اس کا شکار ہوتے دیکھتا ہے؟ یا آپ کسی ایسے کو جانتے ہیں جو کالے جادو اور روحانی عمل کا توڑ کر سکتا ہے؟ کالے جادو کے حوالے سے کسی کے پاس کسی قسم کی معلومات ہو تو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی کی مدد ہو جائے۔ خیر، اب آتے ہیں اس عمل کی طرف۔ آج میں آپ لوگوں سے درود ابراہیمی اور استغفار کی مدد سے جادو بندش سے نجات کے دو پاورفل وظیفے شیئر کروں گی۔ تو جادو گداگری کا کھیل نہیں ہے، اس کے لیے عامل کرنا پڑتا ہے اور اچھا عامل ملنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک تو استغفار اور نماز کی کثرت کیجیے، استغفر اللہ روز 7000 بار کر لیں۔ دوسرا ایک عمل یہ ہے جو میں آپ کو خود سے دے رہی ہوں، اس لیے کہ جادوگروں سے مقابلے کے لیے زیادہ روحانیت اور نیکیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ عمل جو دن میں 100 بار کرتا ہے اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اگر آپ 1000 بار کریں گے اور اس سے بھی زیادہ کریں گے تو کس قدر ثواب ہوگا؟ جتنا زیادہ ثواب اتنی ہی روح مضبوط، اور گناہوں سے بچنا بھی ہے۔ اور اب اس کے متعلق جو میں نے بتا دیا ہے میں مزید جواب نہیں دے سکتی۔ وہ عمل یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اگر آپ کو یہ مشکل لگتا ہے تو آپ اسی کو صبح شام 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے ایک تسبیح آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد یا جب بھی آپ کی آنکھ کھلتی ہے ایک تسبیح صبح پڑھ لیں، اور ایک تسبیح آپ عصر کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ انشاءاللہ روحانیت بڑھے گی اور آپ کا جادو جو ہے وہ ختم ہوتا جائے گا، لیکن اس کے اندر ٹائم لگے گا اور بلا ناغہ اس کو پڑھنا ہے۔ دوسرا عمل اگر اس کو بھی آپ ساتھ ساتھ کر لیں تو سونے پر سہاگا ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ عمل یہ ہے کہ اگر کسی لڑکی یا لڑکے کی شادی میں رکاوٹ ہو اور رشتہ نہ ہوتا ہو یا سرے سے ہی رشتہ آتا ہی نہ ہو
تو لڑکا یا لڑکی صبح فجر کی نماز کے بعد اور شام مغرب کے بعد 500 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کر دعا کرے تو بہت جلد نیک اور اچھے رشتے کا اللہ تعالیٰ انتظام کر دیتے ہیں اور رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔